موقف کی وضاحت کریں اور قاری صاحب اپنا تعارف بھی کروا دیں کہ ان کا اس جماعت کے ساتھ کب کا تعلق ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، قاری صاحب کی تعلیم کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنا تعارف کرواؤں گا اور اس کے بعد پھر آگے بات کی جائے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ صحیح معنوں میں ہمارے منصب صدارت پہ جناب عزت مآب قاری غلام رسول دامت برکاتہ العالیہ صاحب کے ساتھ قبلہ الحاج محمد اکرم خلیفہ صاحب کو بھی ادھر بٹھایا جائے۔ ان کی وہ جگہ نہیں بنتی، ان کی یہ جگہ سے ایک ذرا نا وہ جائے نماز ایک اور لائیں قاری صاحب حاجی صاحب کو نہیں کریں، ریاض بیٹا سائڈ دے ہو جائے رفا صاحب جگہ پہ۔ ہاں اس کو تھوڑا سا سیدھا کروا لیں ذرا، جو ان کی جگہ ہے غلام رسول شادو دو جناب والا، میری ذاتی حیثیت اور میرا ذاتی تعارف جس کے بارے میں مجھے حکم کیا قبلہ نے، میری ذاتی حیثیت اور میرا ذاتی تعارف یہ ہے کہ امتی ہوں آپ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جتنے بھی تعارف ہیں وہ سارے یقیناً ہم اپنی نسبتوں سے اور اپنے اکابرین سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ میں سلسلہ قادری میں بیعت ہوں، میری نسبت قادری ہے الحمدللہ، اور میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مداذیل العالی، ان سے میری وابستگی 1995 سے لے کر آج تک قائم ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جتنے بھی دوست ہیں ان سب کا تعلق کسی کا بھی انجمن سرفروشان اسلام سے نہیں اور نہ ہی گوہر شاہی سے۔ اور جناب والا، جس ماحول اور جس تیاری اور جس اہتمام سے آپ تشریف لائے ہیں، ہمیں نہ تو اس اہتمام کی آگاہی کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی موضوع یہاں پر ذات گوہر شاہی کا ہے۔ یہاں پہ عنوان اور موضوع پہلے ابتدائی طور پر جو یہاں کے معززین علاقہ کی موجودگی میں قبلہ الحافظ القاری علامہ غلام رسول صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور قبلہ الحاج صوفی محمد اکرم خلیفہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی موجودگی اور سربراہی میں ہوا تھا، وہ صرف اتنا ہوا تھا کہ 14 اگست کو جو اس بھائی کوٹ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی، اس میں میری قادری نعت اکیڈمی کے 3 احباب نے شرکت کے لیے حاضر ہونا تھا۔ ان 3 اشخاص کی تصاویر فلیکس پر موجود تھی، پورے گاؤں نے دیکھا، کسی نے کوئی ان پر الزام تراشی نہیں کی، جبکہ میں بھی اس مسجد میں بحیثیت خطیب آ چکا ہوں، اس گاؤں کی ایک دوسری مسجد میں بحیثیت خطیب پروگرام کر چکا ہوں۔ میری قادری نعت اکیڈمی کے متعدد نعت خواں اس گاؤں میں حضور کی نعت کی خدمت کے حوالے سے پیش ہوتے رہے۔ 14 اگست کو اچانک یکایک ایک آدمی، ایک شخصیت، عالم دین جناب علامہ قاری محمد عابد نقشبندی صاحب نے دوران محفل یہ ایشو کرتے ہیں کہ یہ جو 3 احباب فلیکسوں پہ نظر آ رہے ہیں یہ مرزائی ہیں، یہ قادیانی ہیں، لہٰذا ہم انہیں نعت نہیں پڑھنے دیں گے، آپ انہیں روکیں، اگر یہ نعت پڑھیں گے تو مسئلہ خراب ہوگا۔ یہاں پہ مسئلہ نہ گوہر شاہی کا ہے نہ گوہر شاہی کے عقیدے کا، اس گاؤں میں جو مسئلہ آیا ہے وہ قاری عابد صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت سے 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو ذاتی حیثیت سے اٹیک کیا ہے۔ وہ 3 ساتھی اپنی ذاتی حیثیت سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ نے اس دن ارشاد فرمایا کہ میں انہیں قادیانی، انہیں مرزائی ثابت کروں گا، آپ اس کے لیے ہمارے ساتھ مناظرہ رہیں۔
ہم تو ان سے آج اپنے ان 3 ساتھیوں کا قادیانی ہونا یا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد یہ ہم مرزائی یا قادیانی ہونے کا ہم تو وہ ان سے ثبوت لینے آئے ہیں کہ ہمیں 26 سال سے رائمنڈ میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممبر سے خدمت کرتے ہوئے پورے پنجاب کے علماء سے ہمارے تعلقات اور اچھی روابطیں ہیں. ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے جب یہ الزام لگایا اس دن، اب یہاں سے حقیقی بات آج کے دن کی مناسبت سے شروع ہو رہی ہے. جب انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ 3 بندے جی قادیانی ہیں یا مرزائی ہیں، ہم انہیں نعت نہیں پڑھنے دیں گے، تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ قبلہ یہ سوال آپ کو کس نے کہا کہ ہم قادیانی ہیں یا ہم مرزائی ہیں، ہمیں نعت نہ پڑھنی دی جائے. انہوں نے 70 بندوں کی موجودگی میں ایک موقف ارشاد فرمایا کہ مجھے رائمنڈ سے قاری محمد ارشاد صاحب جو کہ جامعہ مسجد رائمنڈ کے سینئر وہاں کے امام بھی ہیں اور وہاں کے استاد العلماء بھی، اور دوسرا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے علامہ ماجد محمود نقشبندی جن کا آج ہی کی محفل میں بیان تھا ان کا فون آیا. ان دونوں شخصیات نے ہمیں کہا کہ ان بندوں کو نہ پڑھنے دیا جائے. آج ہمارا سب سے پہلے فون پہ جب ان سے بات ہوئی آج کا وقت طے ہونے کی، تو ہم نے سب سے پہلے جناب قبلہ سے اپنے فون پہ یہی مطالبہ رکھا کہ قبلہ اس دن 15 اگست تھی، مجھے حیدرآباد، کراچی اور پریٹ آباد کے لیے، لطیف آباد کے لیے کچھ خطابات کے لیے محرم کے سلسلے میں میری بکنگ ہے، وہاں پہ مجھے 10 دن لگیں گے. میں 25 اگست کو پنجاب واپس آؤں گا، اس کے بعد آپ جو وقت طے کریں گے ہم اس پہ بات کریں گے. میں نے آ کے ان سے رابطہ کیا اور میں نے فون پہ ان سے تقاضا کیا کہ آپ علامہ ماجد صاحب کو اور قاری ارشاد صاحب کو بھی وہاں پہ لائیں گے تاکہ وہ ہمیں ثابت کریں کہ 26 سالوں میں انہوں نے، ہم نے اپنے رائمنڈ میں تو ہمیں نہیں روکا، تو وہ باہر کسی گاؤں میں کسی تیسرے بندے سے کیوں کہہ رہے ہیں. 1 منٹ قبلہ، میری بات کے آخری جملے ہیں. انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے وہ کوئی مجتہد نہیں ہے کہ میں ان کی بات پہ قائم رہوں یا ان کی بات مانوں، وہ آئیں یا نہ آئیں، آپ تو آئیں. میں نے کہا قبلہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر اپنی اصلاح کے لیے ہی ہو رہے ہیں، آپ جذباتی نہ ہوں. فون پہ میں نے اسی طرح کہا، میں نے کہا قبلہ آپ جذباتی نہ ہوں، اگر آپ کے لیے وہ ہستیاں حجت نہیں تھی، علامہ ماجد اور قاری ارشاد حجت نہیں تھے، تو آپ نے ان کی بات کو تسلیم کر کے پھر اس محفل میلاد میں خلل کیوں ڈالا، جبکہ وہ بچے اس سے پہلے بھی اس گاؤں میں کئی بار نعت خوانی کر چکے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ آئیے گا تو وہیں پہ اب ساری باتیں ہوں گی. میں نے پھر تقاضا کیا کہ آپ کو علامہ ماجد کو اور قاری ارشاد کو وہاں پہ لانا، نہ کہ آپ جیسی معزز ہستیوں کو بلا کر یہاں پہ، جبکہ جو ایشو آپ کو اگر بتایا گیا ہے اب آپ کو دوران گفتگو علم ہوگا کہ وہ ایشو نہیں ہے. اب آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. میرے پانی میں آپ انہوں نے جو آپ سے بات کی ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ملاقات میں نہیں ہے، وہ بات کا معاملہ ہے، وہ بات کا معاملہ ہے. لیکن جو بات ہوئی ہے وہ آپ نے اپنی معافی سے بیان کیا. آپ موجود تھے اس پروگرام میں؟ میں نہیں تھا حضور، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وخاتم المعصومین. بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توفیق کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ، میں اپنے اس دن بھی پورے ہوش و حواس کے ساتھ پہلے نمبر پر جو انہوں نے کہا ہے کہ مرزائی اور قادیانی آپ نے کہا ہے، اس کا مجھے پروف دیں. دوسرے نمبر پر میں نے ریاض احمد گور شاہی کے بارے میں جو اس دن موقف اختیار کیا تھا خلیفہ صاحب کی صدارت میں، آج بھی اس پہ قائم ہوں. ہم ثابت کریں گے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میں آج بھی اس موقف پہ قائم ہوں. یہ خلیفہ صاحب سے بات ہوئی تھی آخری ٹائم جب اٹھ کے جا رہے تھے، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قادیانی کا ہم نے نعت اس لیے نہیں پڑھنے دی، مجھے پہلے نہیں پتا تھا کس گروپ کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں، پہلے بھی اگر آئے ہیں تو مجھے نہیں علم تھا، یہ مسجد میں بیٹھ کے میں حلفاً بیان کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پر جن کا کہنا کہ قاری صاحب نے کہا کہ ان کو روکیں،
میں نے بالکل نہیں کہا کہ قاری شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ان کو روکو. مجھے قاری شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ یہ وزیر اعظم گور شاہی کا گروپ ہے. انہوں نے نہیں کہا روکو. میں نے الحمدللہ اپنے غیرت مند سنی ہونے کا ثبوت دیا ہے اور میں نے اپنے ضمیر کے ساتھ وفا کی ہے سرکار کی عزت کے ساتھ کہ کوئی بھیس بدل کے ڈاکو ہمارے ان سنی نوجوانوں کے عقیدے کو چوری نہ کر کے لے جائے. میں اس لیے اکیلا میدان میں باہر نکلا ہوں. اور پھر میں نے ویڈیو دکھائی ہے جن بچوں نے پروگرام کیا ہے, انہوں نے ویڈیو دیکھ کے ان کو روکا ہے. میں نے ان کو روکا نہیں, انہوں نے جا کے روکا ہے. میں نے بتایا تھا اگر پروگرام ہوا کوئی غلط بات کی تو پھر مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. پروگرام ہوا ہے, میں بھی گیا ہوں, صدارت بھی کی ہے قبلہ پیر محمد حسین صاحب, حافظ محمد حسین صاحب نے, ان سے بھی بات ہوئی, شاید ابھی پہنچ رہے ہوں وہ بھی. ٹھیک ہے, پروگرام میں کوئی خلل نہیں ڈالا. جبکہ بات دو عرفی ایک ہی ہے. میرا اس دن بھی موقف تھا ریاض احمد گور شاہی کے ساتھ جو ٹیچ ہے جس کا تعلق ہے اس کو ہم عقیدہ اہل سنت سے باغی سمجھتے ہیں, ہم ثابت کریں گے, میرے حضرت قبلہ ثابت کریں گے. اور دوسرے نمبر پر یہ جو کہہ رہے کہ مناظرے کا ماحول نہیں تھا, ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس, سننا چاہے تو ابھی سنا سکتے ہیں. مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں, لتاڑنے کا کہا گیا ہے کہ ایسا لتاڑیں گے اس کو عابد کو کہ اس کو نانی یاد آ جائے گی. پوچھو اس سے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وسیم قادری کی, ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا کہ میرے ڈر سے بھاگ کے چلا گیا مانگے, حالانکہ خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے, دین کی خدمت کے لیے مانگے گیا ہوں. یہ موقف ہے ریاض احمد گور شاہی قادیانی مرزائی کے بعد کا معاملہ ہے. آپ کی بات میں نہیں بولا. قادیانی مرزائی جو خود کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے, ٹھیک ہے, اگر تو ریاض احمد گور شاہی کی عقائد و نظریات قادیانیوں اور مرزائیوں سے ملتے ہوئے کفریہ قائد ہوئے تو کافر ایک لائن میں ہی ہوتا ہے مرتد. پھر تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ مرزائی کون ہے قادیانی کون ہے, پھر تو میرا موقف سچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے حضرت جو ہے الحمدللہ میرا موقف ہے, خلیفہ صاحب تصدیق کریں گے شاید عمران بھائی, صرف اس بات پہ ہوا تھا, کوئی اور ایشو نہیں تھا. ریاض احمد گور شاہی فتنے پہ کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج میں ثابت ہوگا, نہ ثابت کر سکے تو ہم گردن اتروا میری اتارنے کے جائز ہوگا, استعمال کر لیں 100 بندے کا. یہی ہوئی خلیفہ صاحب بات. کسی پہ ڈبیٹ تھی, جب آپ یہ ٹیچ ہیں ان کے ساتھ, ان کی تصویریں ہیں اس گروپ کے ساتھ, ان کی محفلیں ہیں اس گروپ کے ساتھ, تو حدیث مبارکہ کے مطابق جو جس گروپ کے جس جماعت کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے لیے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی پہ ظاہری طور پہ فتویٰ ہوگا. اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ فلاں میرے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, یہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہے, اس دن کلیئر ہو گیا تھا, یہ خود مان کے گئے ہیں, خلیفہ صاحب تصدیق کریں گے. آج بھی میں نے انکار نہیں کیا, میرے ساتھ اٹیچ ہے, وہ انجمن سرفروشان اسلام کے ساتھ ہیں. مولانا محمد عابد لکشمن کے ساتھ گفتگو سماعت کی ہے اور جو انہوں نے موقف اس دن اختیار کیا تھا خلیفہ صاحب کی موجودگی میں, اسی پہ آج بھی وہ قائم ہے. اور قاری صاحب نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے. قاری صاحب نے انکار نہیں کیا کہ اس پہ بات ہوئی. اب اس سے موقف اور موضوع وہ بالکل اس کا انتخاب ہو گیا کہ جس پہ بات ہونی ہے ذات گور شاہی. انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ گور شاہی کی عقائد نظریات بالکل اسلام کے عین مطابق ہے, قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے عقائد و نظریات بالکل قرآن و سنت سے دور ہیں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, ضال ہے, مضل ہے, گمراہ ہے, زندیق ہے, ملحد ہے. یہ ہم ثابت کریں گے اور اس پہ ہم انشاءاللہ اپنے حوالہ جات بھی پیش کریں گے. قاری صاحب اپنے اس پیر کے متعلق یہ واضح کریں کہ اس کو پیر کے بعد یہ کون سا درجہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بات چیت چلتی ہے. اور اس میں موضوع جو ہے نا وہ منتخب ہو گیا. اب موضوع اس کے علاوہ نہیں ہے, موضوع یہ ہے کہ گور شاہی کی ذات ہے. سر آپ گوہر شاہی کے موقف کو لانے کی ابھی ضرورت نہیں. آپ عالم دین ہیں, آپ نمونہ امت مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اور ہمیں دیکھ کے لوگ اپنے طرز زندگی بناتے ہیں. مسئلہ گوہر شاہی کا یہاں پہ نہیں چھڑا ہوا. یہاں پہ کوئی گوہر شاہی کے عقیدے کی تبلیغ کے نہ پمفلٹ بانٹ کے گیا, نہ کتابیں بانٹ کے گیا, نہ گوہر شاہی کے عقیدے کی کوئی تقریر کر کے گیا. مسئلہ یہاں پہ اس گاؤں کی ایک محفل کی انتظامیہ کی روک تھام اور حضور کی ناموس پر بات ہو رہی ہے کہ حضور کے چاہنے والوں کو, حضور کے نوکروں کو ایک تنظیم سے وابستگی کی, دوستی کی وابستگی پر سزا دی گئی ہے. ان کا پہلے دل آزاری کا ایالہ ہوگا, اس کے بعد گوہر شاہی کی بات ہوگی. نمبر 1.
گوہر شاہی کی بات سے نہ کوئی اٹھ کے جانے والا بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، نہ کوئی مکر کے جانے والا بیٹھا ہے۔ اس دن بھی 70 آدمیوں میں نے سب کی نسبتیں بتائی تھی کہ یہ سلطان باؤ کا مرید ہے، وہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب کے مرید ہے، یہ بندہ پیر سید مظفر صاحب کا بیعت ہے، یہ بندے نقش بندی عیدگاہ میں، اور یہ میاں ابو بکر صاحب کے شرک پور میں بیعت ہے، یہ بندہ میرا پیر بھائی ہے، یہ بندے موڑا شریف میں بیعت ہے۔ ان سب کا تعلق اپنے اپنے نسبت خانوں سے ہے۔ جب انہوں نے ذاتی طور پہ میرا کردار نبی پاک کے دین کی خدمت دیکھ رکھا ہے تو وہ میرے ساتھ میری ذاتی وابستگی میں وابستہ ہیں۔ اگر میرا شریعت کے خلاف کوئی عمل یا کوئی معاملہ ہوتا تو یہی لوگ میرا گریبان پکڑ کے مجھے جوتیاں مارنے کا حق رکھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بندہ بھی مجھے اس سے منحرف دیکھے تو اسے میرا گریبان پکڑ کے مجھے جوتیاں مارنے کا حق ہے، ہر اس کلمہ گو کو جو نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے۔ نمبر 2، جو انہوں نے یونس الگوہر کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے بارے سے لا تعلقی کا لکھ کے دیں گے، اس کے بارے میں لا تعلقی کا میں 1 کروڑ بار لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اور ویڈیو بیان اسی مسجد میں جاری کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے پریشر سے نہیں، اپنے ایمان کی حالت سے، اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے۔ اس کے خلاف میں نے 2005 میں بھی CCP کو ایک درخواست دی تھی، جس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ مسجد میں باوضو جو بات کر رہا ہوں یہی سمجھ کے کر رہا ہوں کہ جیسے ممبر سے خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ کے کرم سے یونس الگوہر وہ کل بھی لائن تھا، وہ کافر کیا، اس کو کافر کہنا بھی کافروں سے بھی بدتر ہے، اس کو خنزیر کہیں تو خنزیر کی توہین ہے۔ وہ سب سے بگڑا ہوا انسان گوہر شاہی کے گروپ سے وہی نکلا جس نے 2000 سے میڈیا کو اور طاقت کو باہر بیٹھے استعمال کیا، اور اس نے اپنے مرشد گوہر شاہی کے بچوں پر بھی قاتلانہ حملے کروائے، اور گوہر شاہی کی بیوی کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ اس سے بغیرت کوئی کتا مرید اس پوری دنیا میں کسی سلسلے کا کوئی مرید شاید پیدا نہ ہوا ہو۔ اس کے بارے میں تو آپ ویڈیو کہیں، آڈیو کہیں، 100 کہیں، کروڑ کہیں، بیان دوں گا۔ یہ موقف اور یہ موضوع قبلہ الزام لگانے والا ثبوت دیتا ہے۔ الزام قبلہ میری بات سنیں، قبلہ میری بات سنیں۔ اگر ہم بولنا شروع ہو جائیں گے نا تو یہ حوالے ختم ہے۔ قبلہ کتابیں میری لائبریری میں بھی پڑھی ہیں، میری بات سنیں۔ الزام آپ نے لگایا ہے گوہر شاہی پر، ثبوت گوہر شاہی پر آپ دیں گے۔ بات میں الزام لگایا ہے، پہلے ثبوت آپ کا دیانی مرزئی بول رہے ہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں میں نے گوہر شاہی بولا ہے۔ سر قبلہ انہوں نے کہا خلیفہ صاحب دعا موجود ہے۔ اچھا ہمیں کس لیے روکا گیا محفل میں نعت پڑھنے؟ اچھا انہوں نے مرزئی کیا کہ روکا کہ یہ بندے مرزئی ہیں، یہ نعت نہ پڑھیں گے؟ ہاں جی کلیم صاحب کی بھی کیا کہ تو بھیجا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ ایک بات صاحب سے پوچھ لو جو بات ہوئی۔ کلیم صاحب سے میرا صدارت کا پوچھیں، ہم ان سے ایک قدم بھی پیچھے ہو کے اپنا موقف رکھنا ہی نہیں چاہتے کہ ابھی کہیں اٹھ کے چلے جائیں، ہم ابھی چلے جائیں گے۔ ہم ان سے اور ان سے ہٹ کے ایک قدم بھی نہیں بڑھیں گے، ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے۔ صحیح بول رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو معافی چاہوں گا کہ کام کی وجہ سے میرے منہ سے کوئی اچھا نہیں، جو آپ کے مطابق بات یہ ہے کہ محفل میں تو میں شریک نہیں ہوں۔ جب جو ڈیرے پہ بات ہوئی تھی اس وقت میں اینڈ پہ آیا، ان کا مسئلہ گوہر شاہی کا ہی کرنا، اور ان کو میں بھی یہ بتانا چاہتا تھا کہ گوہر شاہی کی کلپ تو میں نے بھی بڑے سنے اور میں ان کا مقتد بھی ہونا چاہتا تھا، لیکن جب وہ خراب ہوا نا پھر میں اس کے میرا ذہن تو بدل گیا، میں لا تعلق ہو گیا۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ میں جو آپ کلپ سن رہے تھے نا جن کا، وہ تھا یونس گوہر شاہی، میں ہوں ریاض گوہر شاہی کا مرید۔ وہ تو اپنے پیر کے خلاف ہو گیا، وہ مقتد ہے جیسے آپ نے انہوں نے ہم کہا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے ویڈیو دکھائیں گے ان کی جو ان کے خلاف بات کر رہا، اپنے پیر کے خلاف بات کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا۔ میرا اور ان کا مطالبہ یہی تھا، انہوں نے
अपने वो पीर के खिलाफ जो बोलता है ना, उनकी वीडियो क्लिप दिखाना। तो सबसे पहले कारी साहब यूनुस अलगौर के मुतल्लिक़ लिखेंगे, हम उसको वो जो समझते हैं हाँ वो ये है। उसका मौजूद इसमें खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से اس پہ لکھ رہے کوئی مہر یافتہ کوئی آپ کا کوئی اگر مدرس کا مدرسے کا کوئی آپ کا پرنٹڈ بھی ہے تو اس پہ بھی لکھ کے دینے کا. آپ یہ جو آپ مجھ سے لکھوا رہے ہیں نا یہ الحمدللہ میرے لیے ایمان کی سند ہے اور میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا مجھ سے لکھوانا یہ بھی میری نظر میں میرے مرشد کی طرف سے میرے مرشد کی مجھ پہ ایک اور عطا ہے کہ وہ مجھ سے سند لکھوا رہے ہیں جنت کی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ بھی آپ کے لیے بخشش کی سند ہے اور جب سامنے آئے گی اس کا بھی اقرار لکھیں گے وہ آپ کے لیے ڈبل بخشش کی سند ہے. بے شک بات تو عقیدے کی ہے نا, عقیدے سے جو بھی آگے پیچھے ہوتا ہے وہ چاہے پیر ہو کسی کا چاہے کسی کا ماں باپ میں سے کوئی, بات تو عقیدے کی ہے, بات کلمے کی ہے اور واقعی یہ بخشش کی سند ہے. یہ بھی ہوگی سے اگلی بات. ایک موضوع تو بیچ سے ختم ہو گیا یونس الگور کا, اب دوسرا رہ گیا ریاض الگور. اس کے بارے میں جو ہمیں تحفظات ہیں ہم بیان کرتے ہیں. ہاں جی, روشنی میں ہم جو اس پر حکم لگا رہے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, جو اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہے وہ ہم تحفظات بیان کرتے ہیں. اگر اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو جی سارے دوست, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میں بکلم خود بقائمی ہوش و حواس بغیر کسی جبر کے اقرار کرتا ہوں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور میں امتی ہوں آپ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قائل ہوں اور اسی نعرے اور اسی عقیدے پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا. حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی میرے مرشد ہیں. الحمدللہ ان کی ہی عطا سے مجھے دین مبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھ آئی, اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب رہی بات یونس الگوہر مالون کی, تو ہم سب ہمیشہ سے یونس مالون کو کافر سمجھتے ہیں اور میں بھی خصوصاً اس کے خلاف FIR بھی درج کروا چکا ہوں. یونس الگوہر مالون لائن لانتی ہے, بغیرت ہے. میرا اس سے کوئی تعلق نہ کبھی ماضی میں رہا, نہ اس وقت ہے اور نہ کبھی زندگی میں ہوگا. اگر کوئی ثابت کرے تو پھر بھی سزاوار ہوں. یہ تحریر میں اپنی مرضی سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک سند کے طور پر تحریر کر رہا ہوں تاکہ بروز حشر سرکار دو عالم شفیع المذنبین کی شفاعت سے بہرہ مند ہو سکوں. وسلام حاجی انور بہزاد. حاجی انور بہزاد قادری صاحب نے اپنے پیر بھائی یونس الگوہر کے متعلق اپنا موقف دے دیا, جو کہ ان کا ذاتی موقف ہے, ان کا شخصی موقف ہے اور ان کا اپنا موقف ہے. یونس الگوہر کا عقیدہ کب سے خراب ہوا آپ کے نزدیک؟ یہ اسی وقت سے, یہ 1999 میں اپنے مرشد کی موجودگی میں انگلینڈ میں بیٹھا ان سے خرابیاں کرنی شروع کر دی تھی اس نے 1999 میں. 1999 2001 3 سال. آپ کے ایک منٹ, آپ کے مرشد 3 سال تک اس کے عقائد النظریات سے آگاہ تھے. آپ کی آستانہ کی طرف سے اس یونس الگوہر کے متعلق لا تعلقی کا کوئی لیٹر, کوئی اعلان آپ دکھا؟ نہیں, میں بتاتا ہوں نا, میری بات تو سنو. میرے مرشد تھے پاکستان میں, وہ تھا انگلینڈ میں. وہ ایک لاہور کے ایک نائی کی اولاد ہے, یہ جو حجام ہوتے ہیں.
ہم نے اس کے صاحب اس کا تعارف نہیں، ہم نے آپ نے لاپتا میری کی بات تو کر دی، سنیں آپ نے سر، لاپتا میں کی نے کر اس دی، کے آپ خلاف کی ذاتی ڈاکومنٹری ہم نے بھی کو بنائی لاپتا ہے. کیسے وہ ہم نے مان لی ہے. میرے پوچھنے کا اچھا مقصد یہ ہے، میں آپ نے دو پوچھا نا، اسی میں 2 لفظوں میں اس نے کیا حرکتیں کی اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے اس زمانے میں گوہر شاہی کی موجودگی میں چاند پر تصویر کی تشہیر کرنا شروع کی. اس نے حجر اسود پر گوہر شاہی کی تصویر کی تشہیر کرنا شروع کی. اس نے شو مندر میں تشہیر شروع کی. اس نے کہا خلا میں گوہر شاہی کا چہرہ ہے. اس نے کہا جی فلاں پہ گوہر شاہی کا چہرہ ہے. انہوں نے اسے اس بات پہ آگاہ کیا کہ بندے دا پتر بن، ہم نے کبھی کہا ہے تو پھر بتا، اگر یہ تیرے اپنے عقائد اور خیالات ہیں تو ان کو اپنی بکواس بند کر، ورنہ ہمیں بھی پکڑائے گا. یہ ویڈیو ریکارڈ ہے سرکار میرے مرشد کا. جی ٹھیک ہے. اب بات ختم. اچھا آپ نے یہ کہا کہ جی اس نے کہا کہ چاند میں ریاض گور شاہ کی تصویر ہے، حجر اسود میں تصویر ہے، سورج میں تصویر ہے. ہاں وہ ایسی بکواسیں کرتا رہا، وہ کرتا رہا. یہ اس کے تھے. انجمن نے نہیں کی، میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے. اگر چاند میں آپ کے مرشد کے میری تصویر ہے، ٹھیک ہے، حجر اسود میں ہے، سورج میں ہے، آپ ہمیں کتاب دکھائیں. میں دکھاؤں گا نا. یار یہ جدھر جاتے ہیں سوال معلوم ہوا ہے کہ چاند میں آپ کی تصویر آ رہی ہے، کیا سچ ہے؟ وہ کل خبری والوں سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں ہم مان رہے ہیں کہ تصویر کسی کی آ رہی ہے، لیکن بے نظیر کہہ رہی ہے کہ میرے والد کی ہے، اور الیاس دعوت اسلامی والے کہہ رہے ہیں کہ الیاس قادری کی ہے، اور تمہارے لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری ہے. ہم کس کی خبر دیں؟ یہ ان سے بات ہوئی ہے، کل کی بات ہے. اب راسوال ہے ضرور تصویر ہے، لیکن تھوڑا سا انتظار کرو نا. اگر آ گئی ہے تصویر آ سکتی ہے تو اس کا نام بھی تو آ سکتا ہے. پھر وہ تصویر آ سکتی ہے تو اس چہرے سے مل بھی سکتی ہے نا. پھر جس کو سب کہیں گے سب کو ماننا ہی پڑے گا نا. آزمائش بھی ہے. اچھا اب راج چاند والا مسئلہ اب تم نے اٹھائی دیا ہے، چلو نہیں، اب مقصد ہے یہ تو کوئی وہ شخص کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات جس کا دماغ ہی ٹھیک نہ ہو، پاگل ہو. ہم 20 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی پوری دنیا میں. اگر یہ جھوٹ ثابت ہوا تو ہم بہت بڑے جھوٹے ہوئے نا. کیوں جی؟ یہ ہماری ساری 20 سال کی محنت ضائع ہوگی نا. ہم کو پہلے لوگوں نے بتایا کہ چاند پہ تصویر ہے، ہم نے کہا تمہارا تصور ہے، تو وہ کچھ محبت ہو گئی ہے. پھر سب لوگوں نے بتانا شروع کیا، پھر ہم نے خود دیکھا، دوربین میں ہم کو نظر آئی، پھر ہم نے کہا یہ خیال ہو سکتا ہے. پھر اس کے فوٹو لیے، جب فوٹو لیے تو فوٹوؤں میں بھی آ گئے. اب وہ تمہارے پاس بھی کیمرے ہیں نا، تم بھی لے کے دیکھو نا. اگر نہ آئے تو پھر ہم کو پکڑو نا کہ تو غلط کہتا ہے. نہیں پھر وہ فوٹو کیمرہ چاند کا دکھاؤ ہم کو، ہم آپ کو دکھائیں گے. کسی والوں کو بولا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ویسے نظر آ رہا ہے جیسے پہلے تھا. یہ موجود نہیں. اب رہا سوال، اگر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بہت بڑے مجرم ہیں. یقین کرو ہمارا جیسا بڑا فراڈی کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہے تو تم نہیں مانو، تم مجرم ہونا، اللہ کی نشانی کو جٹلا رہے ہو نا، اس کی تصدیق کرو نا. پھر لوگ کہتے ہیں کیوں ہیں، ہم نے لگائی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیوں ہے. یہ تو سوال اللہ ہی جواب دے سکتا ہے. ہم یہ آپ کو قائل کرا سکتے ہیں، یقین دلا سکتے ہیں کہ ہے. آپ جب بھی چیز چاہے آئیں، چاند ہو آپ دیکھیں، نہیں نظر آئے آپ اس کو فوٹو لیں، ہم آپ کو نشاندہی کریں گے نا کہ یہ ہے. عام کیمروں میں آ جاتی ہے، یہ ویڈیو میں بھی آ جاتی ہے. ٹی وی میں، ریڈیو میں، فلموں میں، سب ریڈیو فوٹوگرافی عام کیمروں میں آ رہی ہے. لیکن کیوں کا ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں آئی ہے. اتنا ہے کہ ہے، ہم اس کا ثبوت دے سکتے ہیں. بلکہ ہم نے چیلنج دیا تھا اگر نہیں ہے تو جو جی چاہے سزا دو، بڑے ہم کو سنسار کرو. حقیقت ہے، جب اللہ نے زہر کر دی تو ہم کو بھی کہنا پڑتا ہے نا.
अच्छा, फिर आप अपने मुर्शिद के मतलब यही लिखेंगे जो यूनुस अलगौर के मतलब फिर मैं तहकीक करूंगा कि आ रहे हैं ये जानिब अल्लाह, क्या मैं अल्लाह की कुदरत का इनकारी ना हो, जो अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। गौसे पाक से बड़े, मैं समझूंगा, गौसे पाक से बड़े नहीं है, सब वली अपनी अपनी जगह पे है। किबला ना नहीं बड़े गौसे पाक मेरे पीर, गौसे पाक मेरे पीर के पीर है। ये कह रहे हैं कि अगर यूनुस अलगौर कहे कि मेरे पीर साहब की तस्वीरें चांद में है, सूरज में है, अजरे अस्वद तो हम में है, इनकार तो करेंगे। बहुत बड़ी गुमराही है। हम इनकार करें, अगर रियाज गुमराही साहब कहेंगे तो फिर मैं देखूंगा इनकार नहीं, अल्लाह ताला ने उन्हें इनकार कहा। फिर तहकीक अगली बात आप करेंगे। फिर तहकीक ठीक है, अगर तहकीक की हाँ। है और तहकीक के बाद अगर साबित हो जाए तो ये है कि ये मिन जानिबिल्लाह है, ये आपने करार किया है। अल्लाह ही ठीक है, इस करेगा, बात का ही करार। अल्लाह ही कर सकता है, अगर कोई और भी चांद पे कर सकता है। गोल कहे तो वो जुल्म है। हजरत साहब खलीफा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। मैं मेरी गल आ गई तो मैं बोलने नहीं लगा ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ हजरत साहब ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਸ ਗੌਹਰ ਦੇ ਔਰ ਯੂਨਸ ਗੌਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਰੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਓ ये बिल्कुल अल्लाह ये इंसान उलझा रहा है। ਨਹੀਂ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤੂੰ ਕੱਢਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਬਲਾ, ਮੇਰਾ experience ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ- ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ- ਕਿਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੈਨ ਉੱਠਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਪੜ੍ਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਬਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਬਦ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਬਦ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਹਿਫਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਆਬਦ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋ। ਉਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਮਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਬਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਬਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਓਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਮੈਂ- ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਬਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਵਰ ਬਹਿਜ਼ਾਦ ਤੇ ਯੂਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਆਜ਼ ਗੌਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੌਂਕਦਾ ਆ ਬਹਾਨਾ ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ YouTube ਤੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੁਝ। ਬਹਾਓ ਨਾ YouTube ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ किबला ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ YouTube ਆਉਂਦੀ पे सारा कुछ पड़ा ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ उसका। ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ यूनुस गौहर है उसका, बगैरत का नाम, वो उसी पे सारा कुछ भोंक रहे हैं। ਉਹ ਆगे ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ रियाज के बारे में रियाज के बारे में खिलाफ बोला ये तो बहाना नबी सी मैंने पाक के बारे में बड़ी बकवास आता है। हाँ जी रियाज के बारे में क्या लिखित होएगा? नहीं वो उसने अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला है, रियाज अहमद गौहर शाही के खिलाफ बराह रास्त नहीं बोला वो। नहीं नहीं यार तेरे प्यार से थे जिसको आपने बड़े अलकाबात दिए, एक मिनट एक एक मलून को सैयद कहा आपने, बिल्कुल वो और सैयद है, मुतकल्लिम का वो सिगा बोला सैयद है ना, हम बिल्कुल उसकी बात बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे लिए वो सैयदना मुतकल्लम का आप सिगा आए हमारा ना फिर सरदार है उसके, ना। अगर वो कहते आप हैं- ऐसे ना करें, आप तकफीर ना करें मेरे सामने उनकी, आप उसे मालूम ना तो कहें। आप कहें ना फिर अपनी सर बात किबला आप देखें, आप अपने अकाबर की इज्जत करवाएं, मेरे अकाबर की इज्जत करना आपके अकाबर की इज्जत है। उसको सारा हुक्म लगाने अब को इसमें तैयार है। एक बात बड़ी हजरत साहब एक मिनट जी एक मिनट ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਗੌਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਿੱਪ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਯੂਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਿਬਲਾ ਉਹ ਬਹਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਖਲੋ ਜਾ ਐਵੇਂ ਪੈਂਤਰੇ ਨਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ सर मैं उनसे मैं भाग कब रहा हूँ, मैं उनसे बिठा तो मैं कब भाग रहा ਸਾਹਿਬ हूँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ मैं उन्होंने मुल्क के दो ਮੈਂ ਮੌਤ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ बिल्कुल सही ਠੀਕ नहीं ਹੈ ਨਾ? फरमाया सी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਗੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੀਰ ਸੀ हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਹਾਵਾਂਗਾ
ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਅੰਜਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਿਕਲਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम है उमर फारूक, मोहम्मद उमर फारूक जलाली मेरा नाम। उमर फारूक जलाली साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखे मेरी बात सुने, उस सारी डिबेट में आखिर में आए थे किबला सूफ़ी अकरम साहब, बाजी अकरम साहब, उससे पहले गाली राम रसूल साहब थे या दीगर और लोग थे। इन्होंने आते ही जो इशू डिस्कस किया था, इन्होंने आते ही बिलाशुबा गौहर शाही का और यूनुस अल गौहर का ही इशू डिस्कस किया था। हम उस पर कायम हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं, करने के लिए तैयार हैं। जिस वजह से ये इशू सामने आया है, उन मजलूमों की जिनकी दिल आजारी हुई, आप उस पर क्या इंसाफ कर रहे हैं? उनको उनका हक दिए बगैर वापस नहीं भेजा। तो उन्हें इंसाफ देना पहले। पहली बात ये हमारे पास वीडियो सबूत की सूरत में मौजूद है। रियाज अल गौहर, जिनको आप अपना पीरो मुर्शिद कह रहे हैं, वो कुरान पाक के 40 सिपारे होने के कायल हैं। पहली बात। होंगे वो, दूसरी बात, अगर होंगे तो वो होंगे, हम नहीं, अगर होंगे तो वो होंगे, हम अगर मगर की गल ही तो नहीं है, मैं वीडियो क्लिप पेश करूंगा। नहीं ये नहीं करते कि अगर होंगे तो मगर होंगे, ਇਹਦਾ मतलब होंगे तो पता मैं क्या ये इतना बता देंगे क्यों बेरन फिर जो कुरान के 40 सिपारे होने का कायल हो, उसका हुक्म आप बयान करें। अगर आपको डर लगता है अपने पीर साहब का नाम लेते हुए, हमें शरीयत के आगे किसी से डर नहीं लगता। इस बात का अल्लाह नाम ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। आप इतना बता दिए जो कुरान के 40 सिपारे होने का कायल है, वो आपकी नजर में क्या है? पहली बात। दूसरी बात, जो मुनकर हदीस हो, जो कहे कि सरकार की हदीसें, इस तरफ तो बंदे को चलना ही नहीं चाहिए, हदीस की तरफ तो आना ही नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। उसके बारे में आप शरीय हुक्म बयान करें, और मैं वीडियो क्लिप पेश करूंगा रियाज अल गौहर की तरफ से। ठीक है। दो बातें, कुरान का मुनकर, दो बातें, हदीस का मुनकर, ये दो बातें लिख लें। अच्छा। और अगर वीडियो क्लिप चाहिए, एक मिनट, कुरान के 40 पारों पे बात, एक मिनट, ये तहरीर देख। ये पब्लिक कराची अखबार से ये शाया हुई है, और इसमें गौहर शाही के नज़दीक कुरान मजीद के 40 पारे हैं। मैं मुहसिन इंसानियत हूँ। अब इसमें क्या खबर, ये मैंने शाया नहीं करवाई। इसमें क्या है कि मैं मुहसिन इंसानियत हूँ। कुरान के 40 पारे हैं गौहर शाही। आगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद कोई मुझे कत्ल नहीं कर सकता, तफरका मुल्लाओं की फितरत है। आगे, मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, जो गिरफ्तार करने आएगा अंधा हो जाएगा। अच्छा, आगे मुरीदों से खिताब करते हुए अंजमन सरफरोशानी इस्लाम के सरबराह रियाज अहमद गौहर शाही ने कहा कि मुहसिन इंसानियत हूँ और इंसानों को सही राह दिखा रहा हूँ। मुसलमानों के 72 फ़िरके बन चुके हैं, और उनमें से अक्सर मसाले के नाम नहाद मौलवी इस्लाम से मुनाफकत कर रहे हैं। शर अंगेज़ी और मुसलमानों में तफरकाबाजी मुल्लाओं की फितरत में शामिल है। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आस्ताना गौहर शाही पर मुरीदीन से गुफ्तगू करते हुए गौहर शाही ने कहा कि कोटरी थाना में मेरे खिलाफ मुकदमात नाजायज़ और मनगढ़ंत दर्ज करवाए गए, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और मुझे पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर सकती, जो मुझे गिरफ्तार करने आएगा अंधा हो जाएगा। आगे इसका बकिया क्या लिखते हैं, आमना खातून को मार दिया, मेरा उससे कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये हजरत साहब पे एक केस भी हुआ था। आगे अखबार आएगी, अपने मुरीदीन को हजरत साहब ने कत्ल करवाया था। अच्छा जी, हजरत मैं इनके लिए कह रहा हूँ, वगरना हम उसको हजरत के लायक ही नहीं समझते। गौहर शाही ने कहा कि बवासीर और शुगर के मरीज के बावजूद मेरी सेहत ठीक है, मुरीदीन परेशान ना हो और ना ही किसी प्रोपोगंडे का शिकार हो। गौहर शाही ने कहा कुरान की 40 पारे हैं। गौहर शाह ने कहा कुरान के 40 पारे हैं। ये खबर मैंने शाया नहीं करवाई, ये खबर पब्लिक कराची से शाया हुई है। आपके वो पीर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? कराची के रहने वाले हैं, उस इलाके के रहने वाले। अच्छा, आगे सुने, कुरान की 40 पारे हैं जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपके पीर के पास सबूत मौजूद हैं तो आपको उन्होंने नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? हमारे साथ बातें नहीं कभी इस मौजू पे। तो यही वजह है ना, हमने 30 पारे पढ़ाए गए हैं और 30 ही बताए गए हैं और 30 ही कायल है। नहीं, आप कुरान के कारी हैं, हाफिज हैं। अखबार, एक मिनट कारी साहब, आप हाफिज हैं? मैं एक मिनट कारी साहब, मेरी गुफ्तगू, आप हाफिज हैं? अखबार का तराशा किसी शख्स कारी साहब हाँ ना बता देना, अखबार का तराशा सबूत नहीं है। हाफिज नहीं, अगर वीडियो हो तो मैं हाफिज नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात यहाँ पर कितने हाफिज खड़े हैं? अखबार का तराशा किसी पर, कितने फाज खड़े, हाथ खड़े और सर 30 ही है। मैं हाफिजों की जुतियाँ चुनता हूँ, मैं हाफिजों को पालता हूँ। 30 पारे किए, 40 मैं अल्लाह पालता है सबको। सर मैं एक बात कर रहा हूँ, जो अच्छा
یہ بات کر لیں قرآن کا جو اخبار کا تراشا ہے وہ حجت نہیں ہے. اگر یہی بات ویڈیو کلپ میں ہو تو پھر کیا حکم ہوگا؟ یہ نہیں ہوتی. آپ لکھ کر دیں اس کے بارے میں کیا حکم. آپ یہ لکھ دیں کہ قرآن کا تراشا حجت نہیں, اگر ویڈیو کلپ ہو تو نہیں, کیا کروں؟ اخبار کا تراشا حجت نہیں ہے. زبان سے ہو, اخبار کا تراشا کسی کے بھی خلاف ویڈیو کلپ سے ہو تو کسی کے اگر وہ بولے ہو تو کلپ ہو, اگر وہ ویڈیو کلپ بولتے ہیں کبھی بیٹھا یہی بات ہے نا, یہ نفس کے لیے. جب یہ نفس پاک ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہے؟ پھر جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر وہ پاک کا علم شروع ہوتا ہے. وہ پہلا علم سے قلب کا ہے نفس پاک ہونے کے بعد. اس وقت ذالک الکتاب لا ریب حاضر کتاب نہیں, ذالک الکتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر تو لوٹ بھی شک کرتا ہے, کافر بھی شک کرتا ہے نا. اس وقت ذالک الکتاب لا ریب حاضر کتاب نہیں, ذالک الکتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر تو لوٹ بھی شک کرتا ہے. اللہ کے لیے پھر آگے روح ہے, پھر روح کی موسیٰ علیہ السلام آ گئے, ان کے سیری کے یہ 3 حصے ملے, آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے. ان کا درجہ ابراہیم علیہ السلام اس کی وجہ سے بلند ہوا نا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو 4, آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے. ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے تب بلند ہوا نا. پھر حضور پاک کو 5 کا علم جو نا حاصل ہوا نا, اخفا کا علم. تب آپ کا درجہ سب سے زیادہ ہو گیا نا. اب ایک نفس ہے اور 5 چیزیں ہیں, یہ 6 یہ علم ہے. نفس کا علم 30 ہے, باقی 5 کا علم 10 حصوں میں ہے. اس کے بعد یہ آگے آ جاتے ہیں اللہ فتح لطیفہ. اس کا تعلق علم سے نہیں ہے, اس کا تعلق عشق ہے. اللہ یہ کسی روحانی استاد کو پکڑو تو میں پتہ چلے کہ ظاہری بھی علم ہے اور باطنی بھی علم ہے. ہم کہتے ہیں کہ 30 حصے ظاہر میں ہیں اور 10 حصے باطن میں, اور باقاعدہ اس کے ثبوت ہے ولیوں کی کتابوں سے ملتے. ہم کہتے ہیں کہ 30 حصے ظاہر میں ہیں اور 10 حصے باطن میں, اور باقاعدہ اس کے ثبوت ہے ولیوں کی کتابوں سے ملتے. کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 پارے ہیں جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں, اور میں بھٹکے ہوئے, یہ بات بڑی قابل غور ہے, اور میں بھٹکے ہوئے مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. 40 پارے ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کر لیں. ان کو مناظرہ میں شکست نہ دے سکا تو مجھے سر عام گولی مار دی جائے. گور شاہی نے کہا کہ مجھ پر واجب القتل کا فتویٰ دینے والے 40 پارے بارے سارے کلام سے سب پریشان. ویڈیو ہٹ کے بات ہو رہی ہے. عمر فاروق صاحب آپ کا بہت بڑا نام ہے, آپ کا بہت اچھا, آپ انصاف نہیں کر رہے. آپ ان مظلوموں کے دل آزاری کا ازالہ نہیں کر رہے. میری چھوٹی سی بات سنیں, گمراہ کر رہے ہیں. میرا احتساب کر رہے ہیں, میرا تعلق ہے چونکہ گوھر شاہی سے, میری بات کا بیچاروں کا تعلق ہی نہیں. آپ خاموش ہو جائیں, آپ خاموش ہو جائیں. 1 منٹ ہے, میں بچوں سے انصاف کرتا ہوں. ان کو سائڈ پہ آپ خاموش ہو, میں بچوں سے انصاف کرتا ہوں. آپ نے بولنا نہیں بولتا. ٹھیک ہے, آپ پہلے بات آپ کے ساتھ ادھر بات ہوئی, آپ کو گور شاہیوں کے ساتھ وابستہ کہا یا قادیانیوں کے ساتھ کہا ہے؟ قادیانیوں کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ گور شاہیوں کے ساتھ کہا ہے. وہ کھڑا ہوا کریملا کھڑا ہوا سامنے, اور آپس مرزا قادیانی کے بارے میں جو لکھا ہے میں دکھانا. 1 منٹ بات سنیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ بقول آپ کے کہ آپ کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ قادیانی مرزئی ہیں, جی جی, جبکہ عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ گور شاہی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق گور شاہی کے ساتھ ہوا ہے نا, ان کے جو ان کے ساتھ تعلق ہے, ان کے ساتھ تعلق ہے, ان کا تعلق ادھر ہی ہے, گور شاہی کے ساتھ تعلق ہے. گور شاہی مرزا قادیانی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. آپ سے اگر آپ کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں نا, ہم آپ سے انصاف کروائیں گے. ٹھیک ہے, یہ مرزا قادیانی کے بارے میں جو ریاض الگور نے کہا ہے وہ بھی آپ سنیں. یہ سنیں جی. مینارہ نور یہ کتاب کا نام ہے.
जो लिखी भी रियाज अलगोर ये आप सारे गवाह हैं, ये किताब दिखाएं, किताब अखबारी तराशे से अखबारी तराशी नहीं है ये ख़यानती लोगों की तरह किताब की फोटो कॉपी अच्छा है। मैं किताब मुझे लेकर के आया, एक चार बात सुनिए। किताब की फोटोकॉपी इन्हें पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत ने इनकी किताबों पे बैन लगाया हुआ है। इनकी ये आपको भी पता है, इसलिए अभी भी अब ये इनकी हकानियत है कि पाकिस्तान मुल्क में इनको ऑन द एयर तबलीग करने की इजाजत नहीं है, जब ये हक पे हैं। हालांकि इन्होंने बात की थी, इन्होंने पहले बात की थी कि अगर हमने बच्चे को इंसाफ दे लें, आप बच्चे को ये इबारत पढ़ के मैं ये किताब की मुझे फोटो मैं देता हूँ मेरी आजकल जो क्लिप काट कर उलमा के साथ हो रहा है, कर ले मजलूम से आजकल जो क्लिप काट के उलमा के साथ हो रहा है, किस दिन का कौन सा दिन है? 7 सितंबर का दिन। 7 सितंबर का दिन कादियानी को गर्म कादियानी हम ये मीनारा नूर, इसमें क्या लिखते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद ने भी नबुव्वत का दावा कर दिया था, बेशक वो भी आबिद जाहिद था। बिना पर किसी ने कादियानी भी बोला है, ठीक है। हाफिज गुलाम के साथ कल 7 सितंबर का प्रोग्राम कर रहा हूँ। गल करनी पे मिर्जा कादियानी आबिद जाहिद